السلام کے ویورس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا ٹائم لے کر آئے آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو اس طرح کی سچویشن ہے، بہت زیادہ خطرناک سچویشن ہے پاکستان کی، اس پوائنٹ آف ویو سے، سوشل پوائنٹ آف ویو سے، مورل پوائنٹ آف ویو سے، فائنینس کے پوائنٹ آف ویو سے، انوائرمنٹ دیکھا جائے وہ بہت زیادہ انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں ہم لوگ۔ آپ یہ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہے اور 10 سال کا بچہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز کے نہ پڑھنے کی جو نحوست ہوتی ہے نا، وہ پورے گھر کے اندر ہو جاتی ہے، بے برکتیں پورے گھر کے اندر ہو جاتی ہیں نا۔ بالکل اسی طریقے سے اس وقت جو ہے نا پاکستان کا حال ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر کچھ ایسی شخصیات جو ہے برا جمع ہے پاکستان کے عہدوں کے اوپر، جن کی نحوست مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورے ملک کے اوپر جو ہے نا پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ نحوست کے جو بادل ہے نا چھٹ نہیں رہے ہیں آج کل، لیکن کچھ حالات ایسا لگتا ہے کہ کچھ بیٹر ہوتے جا رہے ہیں، کچھ نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے عوام اس وقت جو ہے بہت اچھی طریقے سے اپنے لاز کو، رولز کو جانتی ہے، اپنے حقوق کو جانتی ہے، اپنی جو اس کے فرائض ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اس ٹائم کے اوپر جو ہیں جو لوگ عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر وہ پچھلی مثالیں دیکھتے، پچھلے لوگوں کے کو جس طرح سے انہوں نے استعمال کیا سیٹ کو اور عہدے کو استعمال کیا، اگر وہ ان کو اپنے لیے مثال بنا لیتے تو میرا نہیں خیال تھا کہ آنے والے جو بھی پرسنالٹی جو عہدوں پہ بیٹھی ہوتی ہے وہ اس سے سبق نہ لیتے تھے، کہ ہوتا تو سبق ہی ہے نا، ہم کسی کو دیکھ کر جو ہے نا ایک لیسن لے لیتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نہیں، ایسا نہیں کیا گیا، بالکل بھی ہم سبق نہیں لیتے ہیں۔ سبق لینا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ پاکستان کے جو دو ٹکڑے ہوئے ہیں وہ کن وجوہات کی بنیاد پر ہوئے ہیں، ہمیں اسے درست کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ماشاء اللہ کافی دفعہ پاکستان کے اندر لگ گیا ہے، اگر ہم اور ممالک کی مثال لیتے تو ہم سمجھ جاتے کہ پاکستان کے اندر ماشاء اللہ لگنے کی کیا وجوہات ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے وسائل کو اگر بہت اچھے طریقے سے ایمانداری کے ساتھ استعمال کرتے تو پاکستان بھی دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بہت مضبوط کنٹری جو ہے اس نے نظر آنا تھا، لیکن کیا ہوا کہ ہماری ہر طرح کی جو وسائل ہیں وہ لوگوں نے پرسنلی اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے، جس کی وجہ سے پاکستان کی یہ حالت ہو گیا۔ لیکن بٹ آج 2024 میں بہت اچھا لگتا ہے یہ بات دیکھ کر کہ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہر بات کو، ہر عہدے کو، ان عہدوں پہ بیٹھنے والے لوگوں کو، فیصلے کو، اور اسی کو جج کر کے وہ ان کو عزت بھی دیتے ہیں اور ذلت بھی دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ریسنٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نے ریٹائرمنٹ لی ہے، اور سیٹ پر بیٹھ کر جو ہے ہر بندہ، وہی نہیں، ہر بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو فرعون نمرود سمجھ لیتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو سیٹ ہے یہ ٹیمپریری سیٹ ہوتی ہے ہمارے پاس۔ اس سیٹ کا آپ نے نہ صرف یہاں پہ حساب نہیں دینا، آگے آپ نے بڑے ٹف کوشچنس کے جو ہے نا حساب کتاب جو ہیں وہ آپ نے دینے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے نہیں دینے، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی قوم جانتی ہے، کیونکہ اتنی تو ٹیلنٹڈ قوم ہے پاکستان میں، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سیٹ پہ بیٹھ کے جو انہوں نے کارنامے کیے، پتہ تو سب کو ہی تھا نا، بٹ ایک سیٹ کا برہم ہوتا ہے جو قوم جو ہے نا وہ برداشت کر رہی ہوتی ہے، کس طرح سے ان کے دور کے اندر جو ہے عورتوں کو سڑکوں پہ پر گھسیٹا گیا ہے، ناحق جیلوں کے اندر بند کیا گیا ہے، کس طریقے سے جو ہے نا ایک پرسنل جو بیسک رائٹس ہوتا ہے کسی بھی جماعت کو اس کو چھینا گیا ہے، کس طریقے سے غیر آئینی ترامیم کو پاس کروایا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ سارے وہ فیصلے ہیں جو عام آدمی کو اس سے مطلب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی قوم جانتی ہے کہ یہ فیصلے غلط ہوئے۔ کیا حال ہوا ہے مجھے بتائیں کہ سیٹ پہ بیٹھتے اترتے آپ کی کیا رسپیکٹ ہوگی، کیا اہمیت ہوئی، لوگ کس طرح سے آپ کو جو ہے یاد کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں آن دا اسپوٹ
بندہ ایک سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ایک عام آدمی اس پہ لعنت بھیج دے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہی بہت زیادہ کسی کے انسان کے لیے ڈوبنے کا مقام ہوتا ہے۔ ریسنٹلی جو دیکھیں 3 دفعہ کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں لوگ پاکستان کے اندر، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر رہنا پسند نہیں کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 24 گھنٹے پاکستان کے اندر نہیں گزارے، اپنا بیگ پیک کیا اور ایک عام سی اکانومی کے اندر بیٹھ کر جو ہے نا وہ چلے گئے، چونکہ وہ پیسے کو انہوں نے دینے تھے۔ ادروائز اگر یہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہوتا تو آپ یہ دیکھیں ان کے پاس ایک خاص پروٹوکال اور کافی سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جانے کے لیے، ٹور کرنے کے لیے۔ اب اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ سیٹ سے اترے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ چلے گئے دبئی سے چلے گئے لندن۔ ان ساری فوٹیج کو اگر آپ چیک آؤٹ کریں تو آپ دیکھتے کتنی ذلت اور رسوائی ایک عام آدمی کی طرف سے ملی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ذلت ہو، کوئی بھی عزت ہو، اللہ تعالیٰ نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں یہ فیصلے۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ بندوں کا نہیں ہوتا ہے۔ بندے میں اتنی ضرورت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، بتا عزت منتشا ذل منتشا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کتنی ذلت اور رسوائی کا مقام ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیں، ایک عام آدمی آپ کی اتنی انسلٹ کرتا ہے، اور اگر کوئی عزت دار مقام ہو، انسان ہو، وہ تو ویسے ہی مر جائے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ انسان کس چیز کے لیے زندگی گزارتا ہے لائف کے اندر، اپنی رسپیکٹ کروانے کے لیے۔ اب کیا فائدہ ہے ایسی اربوں خربوں دولت کا جو آپ کی جس کے اندر آپ کی رسپیکٹ ہی نہ ہو رہی، یعنی کہ دنیا آپ کے لیے نفرت رکھتی ہو دل کے اندر۔ یہ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ کیونکہ اتنے سال ہو گئے ہیں، 77-78 سال پاکستان کو بنے ہیں، لوگوں نے پاکستان کو، پاکستانی نیشن کو اس نیچ کے اوپر لے آئے ہیں کہ اب وہ فیصلے خود اپنے سوچ مائنڈ سیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں، ان کی پوری نظر ہوتی ہے سیٹ پہ بیٹھنے والے انسان کے اوپر۔ آپ اس سیٹ کے کچھ سالوں تو مزے لیتے ہیں، بٹ اس کے بعد ساری زندگی ذلت اور رسوائی جو ہے آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اب جو لوگ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکمران اپنی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ضرور رول ماڈل اور ایک عبرت کا نشان بنا لینا چاہیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور اس کے ساتھ جو ہے محمد نواز شریف صاحب کو، کہ یہ دیکھیں جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنی حکمرانی کی پاکستان کے اندر، سیٹوں پہ بیٹھے مزے لوٹے، دولت کمائی، اور دولت کمانے کے بعد آپ یہ دیکھیں جیسے کوئی مشکل حالات آئے اپنے بیگ بند کر کے پاکستان چلے جاتے ہیں، جن کو اتنا ہی انٹرسٹ ہے پاکستان میں۔ تو یہ تو بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پاکستانی قوم اب صرف ان لوگوں کو لائک کرتی ہے جو پاکستان کا سوچتے ہیں، جو پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے ان کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کو اور محمد نواز شریف کو میں سمجھتی ہوں یہ تمام اداروں میں بیٹھنے والے لوگوں کا جب پتہ ہونا چاہیے، اب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے پاکستان کے ساتھ ذرا سی بھی غداری کی، ہم نے پاکستان کے ساتھ ذرا سے بھی جو ہے نا مس ہیپ کیا، تو ہمارا حال جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ کا اور محمد نواز شریف کا جیسا ہی ہوگا۔ میرے ایک چینل ہے میشا افضل، پلیز کائنڈلی اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ویوز دیا کریں تاکہ وہ چینل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اوبلائج ہو، زیادہ سے زیادہ فیمس ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ چینل ہم لوگ بیسیکلی ایجوکیشن کے لیے جو ہے نا وہ پروموٹ وش یو آل دی بیسٹ۔ اللہ